أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، سامعین نظام، پردے سے سن رہی میری پیاری ماں اور بہن، ماشاءاللہ موسم بھی بڑا سہانا ہے اور اس موسم میں بہت ہی اطمینان سکون کے ساتھ ابھی آپ جناب مفتی عین الحق صاحب امین قاسمی ناظم معہد عائشہ خاتون سے بہت ہی پرمغز اور درد بھرے انداز میں ایسی باتیں سماعت فرما رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گھر کی بیماری کا نبض پکڑ لیا. تقریباً مسلم سماج، مسلم معاشرہ اور مسلم گھرانے میں جو ایک چلن ہے، جو ایک رواج ہے اپنے ماں باپ کے حقوق کے تئیں، وہ آپ نے اس نبض کو پکڑ کے ہمارے درمیان ایسی گفتگو فرمائی. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دینی بھائیوں، ہم لوگ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق بھی ہم سے متعلق ہیں. ان میں سے ایک ہے ماں باپ، جن کی وجہ سے، جن کے توسط سے، جن کی شفقت اور تربیت کے ذریعے سے ہم دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے تئیں مفتی صاحب نے جن باتوں پہ روشنی ڈالی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سے، آپ سے جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، کوئی کسر نہ چھوڑے. اگر سچائی رہے گی کہ آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، آپ پھرتی نہ بھی کریں گے تو بھی. لیکن ساری صلاحیت ہونے کے باوجود اگر ماں باپ کی خدمت پہ کوتاہی کریں گے تو آج ہم 2 پیسے کوتاہی کر رہے ہیں، کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ 10 پیسے کوتاہی کریں، 10 پیسے کوتاہی کریں. اس لیے یہ معاملہ تو ہاتھوں ہاتھ کا ہے، ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے، اگر بہتر معاملہ کریں گے تو اس سے بہتر معاملہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اور اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ساری صلاحیت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود، سہولت ہونے کے باوجود اگر غلط ویوہار کریں گے، کبھی کوتاہی کا معاملہ کریں گے تو اس سے زیادہ برا حال میری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. یہ ماں باپ کا معاملہ. اس لیے ان باتوں پر ایک تو یہ ہے کہ بالکل توجہ دینی چاہیے اور اپنے مسلم معاشرے سے اس بیماری کو خاص طور سے دور کرنا چاہیے. ہم اپنے برادران وطن کے معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، جوائنٹ فیملی کا نظام ہے. ماں باپ موجود ہے، ماں باپ موجود ہے تو بھائی کا بٹوارا ہو نہیں سکتا تھا، ہو نہیں سکتا تھا. اب دھیرے 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 آ کر اس میں بھی تھوڑی سی آئی ہے کہ ماں باپ موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں اور سارے بھائی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، تب وہ کسی طریقے سے بٹوارا کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، نہیں تو آمادہ نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں تھوڑی سی شریعت نے سہولت دے دی اور شریعت نے تھوڑی سی
آسانیاں پیدا کر دی تو ہم اور آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اور آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے شادی کر لی, ہماری نوکری لگ گئی, ہمارے پاس اسباب آ گئے, ہمارے پاس سہولت آ گئی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں ہم الگ ہو جائیں, اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں, بے یار و مددگار چھوڑ دیں. اور جو ماں باپ کی چھوٹی اولاد ہے, اور جو ماں باپ کی غیر شادی شدہ اولاد ہے, ماں باپ اس کے کڑھن میں, اس کے فکر میں بھولتے جا رہے ہیں, بھولتے جا رہے ہیں. بعض ماں باپ تو اس فکر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس معاملے میں ہم سے بہتر معاملہ ہمارے برادران وطن کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. شاید ہم سے زیادہ آپ سے واقف ہوں گے. اس لیے جب ہم قرآن کے ماننے والے, جب حدیث کے ماننے والے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ماں باپ کی جب اتنے حقوق بیان فرمائے ہیں, پھر شریعت محمدیہ ہو کر اور ہم امت محمدیہ کا پیغام لینے والے ہو کر, ان کے اوپر ایمان لانے والا ہو کر جو ہے ہم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے, ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے, تو ہم کو نہ معاشرہ معاف کر سکتا ہے, نہ ہماری اولاد ہمیں معاف کر سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی, میرے دوستوں, مفتی صاحب نے جن باتوں کی طرف توجہ دی, معاشرے میں, سماج میں ان باتوں کے اوپر عمل پیدا ہونا چاہیے کہ ماں باپ ہی ہماری جنت, ماں باپ ہی ہماری جنت ہے. ماں باپ کی رضا سے, ماں باپ کی خوشی سے ہمیں جنت مل سکتی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی سے ہم جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو اپنے لیے قیمتی دولت سمجھنا چاہیے. ابھی میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں اپنی بات کو اسی آیت کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں. جب قرآن کریم کی یہ آیت کا ٹکڑا کل نفس ذائقۃ الموت جب یہ آتا ہے, کئی جگہ یہ آیت ہے, اور کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت کا آدھا ٹکڑا ہے. جب ہر کوئی ایمان والا سنتا ہے تو اس کا معنی جانتا ہے, چاہے پڑھا لکھا ہو یا پھر پڑھا لکھا ہو, ہر ایمان والا تقریباً اس ٹکڑے کا معنی سمجھتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے, ہر جاندار موت کے راستے سے گزرے گا, ہر جاندار کو موت آنی ہے اور موت کے ذریعے سے دوسری دنیا میں جائے گا. لیکن ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں زندگی کا پورا اصول اور زندگی کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, جتنے بھی جاندار ہیں ان جاندار میں جان رکھنے والوں میں انسان بھی, جانور بھی ہے, چرند پرند خزن پیڑ پودے یہ بھی ہے, لیکن ان جان رکھنے والوں میں سے انسان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق, سب سے ذمہ دار مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, مکرم اور محترم بنایا. اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت میں انسان بھی آیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر انسان کو موت آنی. انسان پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کو موت آئے گی. جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس انسان کو موت آنی ہے. پیدا ہو گیا, ہم نے آپ نے سب نے جانا کہ فلاں کے گھر میں فلاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے, فلاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے, ہم نے آپ نے سب نے جانا. لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا, وہ لڑکی جو پیدا ہوئی, اس کو موت کب آنی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. موت کب آنی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. اس کو جو زندگی ملی ہے وہ زندگی کی مہلت کتنی سی ملی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. کسی کو 2-4 گھنٹے, کسی کو 2-4 دن,
کسی کو 2-4 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال. اب اس سے پار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اس سے پار کرنے والے بہت کم لوگ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو بھی موقع دیا آگے کر دیا. پیدائش ہوئی، زندگی آئی، اب اس کو موت آنی ہے. کب آئے گی موت؟ اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں. وہ ماں باپ جو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ میرا لال مجھ سے کب جدا ہو جائے گا، میرا لال مجھ سے کب جدا ہو جائے گا، میری آنکھ ٹھنڈی ہو پائے گی کہ نہیں، میرا گود بھر پائے گا کہ نہیں، اس کی پرورش طبیعت بھر کر پائیں گے کہ نہیں، یہ کسی کو پتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی ملے گی تو کام کا موقع ملے گا، زندگی ملے گی تو ثواب عذاب کا موقع ملے گا، زندگی ملے گی تو عمل کا موقع ملے گا، زندگی ملے گی تو ذمہ داریاں آئیں گی، زندگی ملے گی تو ذمہ داریوں کے نبھانے کا موقع ملے گا. اگر زندگی ملی اور زندگی میں ذمہ داریوں کو نبھانے کا موقع ملا تو جس نے جیسی ذمہ داری ادا کی، جس نے جتنی ذمہ داری ادا کی، جس نے جس طریقے کی ذمہ داری ادا کی، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کی مزدوری، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا بدلہ، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں اور کاموں کا ثواب یا بدلہ ان کو پورا پورا ملے گا، پورا پورا ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ کہ تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈی مار دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ کانٹا بدل دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ سیٹ کر دیا جائے گا. آج کل تو وہ کمپیوٹر والا ہے کچھ سیٹ کر دیا جائے گا، وہ نہیں ہے. ناپ توڑنے کمی کو تعریف کرنے والے آج ہمارے ایمان والوں میں بھی بہت ہو گیا. ایمان والے میں پہلے ترازو میں ڈنڈی مارتے تھے، اب بٹانے میں ڈنڈی مار دیتے، بٹانے میں کچھ اور سیٹ کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی وہاں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اگر 2 پیسے کی مزدوری کی ہے، 2 پیسے کا عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1.5 پیسے کا اجر نہیں دیں گے، 1.5 پیسے کا ثواب نہیں دیں گے. 2 پیسہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کا دیں. اگر کسی نے 8 آنا عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں 50 پیسے سے کم کا نہیں دیں گے بلکہ 50 پیسہ یعنی 8 آنے کا مکمل اجر. تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ پورا پورا بدلا دیا جائے گا. کہاں پورا پورا بدلا دیا جائے گا؟ یہاں نہیں پورا پورا بدلا دیا جائے گا. یہاں تو جھوٹ بول رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، شیطانی کر رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اندر کھانے کر رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، بھاشن کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا، چہرہ برا ماشاء اللہ، ہزاروں کا ہزار گھنٹی رکھے ہوا، نہ جانے کیسی گھنٹی کہاں سے مال کے لایا اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کرنا. یہاں پورا پورا اجر نہیں ملے گا، یہاں پورا پورا اجر نہیں ملے گا. یہاں تو آپ عمل کر رہے ہیں اور عمل کی گھنٹی آپ بنا رہے ہیں، عمل کی گھنٹی طے کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن آپ کو اپنے سارے کیے کا عمل کا بدلہ ملے گا. اچھا